رسول بخش رئی صاحب، ہم مدد کی اپیل تو کر رہے ہیں دنیا سے، اور ریسنٹلی امریکہ سے امدادی سامان بھی آیا ہے پاک فوج کی درخواست پر۔ کیا دنیا سنجیدگی سے لے گی کلائمیٹ چینج کو، اور اس ضمن میں ہماری مدد کر سکتی ہے کوئی؟ جی بالکل، انہوں نے سنجیدگی سے لیا ہے، اور آپ کو ماضی میں بھی آپ کی مدد کی ہے، اب بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ احتساب بھی کرنا چاہتے ہیں، حساب بھی مانگنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو مدد دی وہ کہاں پہ گئی۔ اسلامی ممالک سے بھی آئے گی، حکومتوں کی طرف سے بھی آئے گی، اور جو نجی ادارے کام کرتے ہیں، خیراتی ادارے ہیں مسلمان ممالک میں، وہ بھی آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خیراتی کلچر ہے پاکستان کے اندر، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس نے ہمیشہ کوئی بھی آفات آئی ہیں ہمارے ملک میں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں اور وہ بھی کرتے رہیں گے۔ بات اصل یہ ہے کہ زراعت اور حکومت اور حکمران طبقہ، یہ تین چیزیں، ان کو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی آپ کے ملک میں کمی ہو رہی ہے، جس طرح سے آپ کے پاس کپاس ہے، کہ کپاس کی فصل ڈاکٹر صاحب نے کہا درست کہا کہ 35% کم ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ بیج اچھے وہ نہیں بنے، جو تبدیلی آئی ہے موسم کی، گرمی کا دورانیہ بڑھ گیا ہے، کہ اس بیج کے لیے وہ موزوں ہو، کوشش ہو رہی ہے لیکن ابھی کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کم از کم 1-2 ارب ڈالر کی آپ کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، زمانہ تھا کہ آپ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ میں دوسرا جو آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں کہ کون سا سیاسی خاندان ہے جس کی کہ شوگر ملیں نہیں ہیں، وہ کہاں پہ لگی ہیں؟ جو کاٹن پروڈیوسنگ ایریاز تھے، سندھ کے کاٹن پروڈیوسنگ ایریاز اور جنوبی پنجاب کے کاٹن پروڈیوسنگ ایریاز، خانے وال تک، سرگودا تک کسی زمانے میں یہاں پہ کاٹن ہوتی تھی۔ اب جنگ ہو، یہ علاقے ہو، کیا ہے؟ شوگر کین۔ اب پھر چینی تو برآمد آپ کرتے ہیں کہ وہ بڑے لوگوں کی ہے کہ وہ اربوں خربوں بناتے ہیں، لیکن آپ ہماری گندم کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے؟ ایک آپ نے گندم، اب بے شک یہ حکومت طے کر لے، ٹھیک ہے، پنجاب کی حکومت بھی طے کر لے، باقی حکومتیں بھی طے کر لیں کہ گندم ہم نے کاشتکار سے نہیں خریدنی، بے شک نہ خرید کریں۔ مارکیٹ کو آپ پھر اس طریقے سے تو نہ کریں نا کہ جب ہماری گندم تیار ہو، جس طرح نقوی صاحب نے لاسٹ ٹائم کیا، آپ کے سابق چیف منسٹر نے، اور کاکڑ صاحب نے، نام میں لے رہا ہوں، یہی دو بندے ذمہ دار ہیں، انہوں نے جنہوں نے نگرانی کیا خوب کی پاکستان کے مفادات کی اور ہمارے مفادات، کہ آپ نے گندم باہر سے منگوا لی، اور یقین جانیں کہ وہ گندم ہم نے جا کے کافی کسانوں نے جو گندم ہے وہ نومبر دسمبر میں جا کے بیچی ہے، 8 مہینے تک رکھی ہوئی ہے، اب وہ اس کا اثر ابھی تک ہے۔ اب بھی نہ کریں، آپ نے وہ گندم اب ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس وافر پڑی ہوئی ہے، اب بھی وہ کہیں کہ جی سیلاب آ گیا گندم امپورٹ کرو۔ پورا ایک مافیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو سیاست میں بھی ہے، بزنس میں بھی ہے، اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ کاشتکار۔ یہ تو آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا، اگر ہم حال کی بات کر لیں تو بے حال ہے ہمارا کسان اب بھی۔ یہ جو سیلاب آیا ہے، سیلاب فصلیں بہا لے گیا، کسانوں کے خواب، ان کے ارمان بہا لے گیا، اب کسانوں کی بحالی کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو آپ قرضے دیں، اور تاکہ وہ جو ایک انفارمل سیکٹر ہے کہ جہاں پہ آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ این جی او والے بھی کم از کم 22%، 25% قرضہ یہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ جو انفارمل سیکٹر ہے وہ 6 مہینے کی بنیاد پر دیتا ہے 20%، 30% پہ، اور ہر 6 مہینے کے بعد اگر آپ نہیں دے سکتے تو وہ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے۔ لوگ زمینیں بیچنے پہ تیار ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے خلاف قانون پر ہیں، سود خوروں کے خلاف، کہ ان کو اندر، میں نے آج تک کوئی سود خور اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر کوئی بستی نہیں ہے پنجاب کی اور سندھ کی یا خیبر پختونخوا کی جہاں پہ سود خور نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، آپ اس میں مداخلت
پہلے تو کسانوں کو ان سود خوروں سے بچائے ٹھیک ہے جن کی زمینیں چلی گئیں، ان کے ہر چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بینکوں سے قرضہ ہے اس کو آسان بنایا ہے. پچھلے سال لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب کی، اس نے اچھا کام کیا ہے. لوگوں کو قرضے ملے ہیں، بلا سود ملے ہیں 6 مہینے کے لیے. اب بھی ان کو ملنا چاہیے، زیادہ ملنے چاہیے. پھر آپ کا جو بیج ہے وہ 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کھاد 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو حکومت کا کام ہے نا، ہمیں کیا پتہ ہے ہمیں جو بیچ رہے ہیں. پھر آپ کے جو پیسٹیسائڈز ہیں، دوائیاں ہیں، وہ 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے. یہ 2 نمبری کو تو آپ خدا کے لیے آپ بند کریں کہ ہم قرضہ لے کے کسان یہ دوائیاں اور بیج خرید کر رہا ہے قرضے لے کے. جب اس کی فصل نہیں تباہ ہو جاتی ہے تو وہ قرض خواہوں کو کیا دیتا ہے، وہ زمین بیچ دیتا ہے. اور اس میں جو گورنمنٹ کی جو ویک ریگولیشن ہے ان سروسز کی، کھاد جو بازار میں جعلی بکتی ہے یا دوائیاں جعلی بکتی ہیں، یہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیج جعلی بکتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے. نقصان سے پھر آپ قرضے آپ جو لیے ہوئے ہیں زمین بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس دفعہ میں کئی کاشتکاروں کو دیکھا ہے، میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کپاس کیوں نہیں کاشت کی. اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ 70-80 ہزار سے لے کے 1,20,000 تک خرچہ آتا ہے، وہ ہم کیسے خرچ کریں، اور پھر اس کے بعد کہ اس فصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو حکومت کو چاہیے، مسائل بہت زیادہ ہیں اور وسائل کم ہے کسانوں کے پاس، تو اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. رسول بخش رئی صاحب، ہم یوم دفاع کی بات کر رہے ہیں، آج کے دن کو منانے کے حقیقی تقاضے کیا ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو 1965 میں جو ہم نے کیا وہ ہماری تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے. اس میں تو میں ایک غیر پیشہ ور رپورٹر بھی تھا کہ ریڈیو جا کے سنتا تھا، جا کے اپنے اساتذہ کو جا کے سناتا تھا. کل کے کالم میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جو جذبہ تھا، 3-4 چیزیں جو تھیں وہ بہت ضروری تھیں، جو آج اور آئندہ کے لیے بھی ہماری طاقت ہوں گی، ہماری مضبوطی ہوں گی، اور ہم ناقابل تسخیر قوم کی حیثیت سے رہیں گے. وہ ایک یہ تھا کہ یگانگت اور یکجہتی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کی جو بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا اور ہندوستان کے ساتھ 1 اور 7 کا اس وقت مقابلہ ہوا کرتا تھا. اس مقابلے کے تیاری کے لیے ایک تو یہ تھا کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں ان میں جو صلاحیت ہے اسلحہ کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور ٹریننگ کے لحاظ سے وہ دنیا میں ممتاز ترین، اعلیٰ ترین افواج میں سے ہونی چاہیے. وہ ہم نے بڑی حد تک اس کو ہم نے برقرار رکھا ہے، اور اس میں مزید ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو اس وقت تھی جس میں کہ ہمیں فضا میں برتری حاصل تھی، وہ ٹیکنالوجی تھی کہ نسبتاً میں بات کر رہا ہوں، نسبتاً ہم ان سے بہتر تھے. لیکن اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کی دنیا میں یہ آپ کے نمبرز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی آبادی 1.4 بلین ہے یا آپ کی آبادی 25 کروڑ ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ وہ ملٹی پلائر فورس ہے کہ آپ ایک چھوٹی طاقت سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. دفاعی ٹیکنالوجی میں اگر آپ 1965 میں جو ہم نے سیکھا کہ امریکہ نے ہمارے وہ جو اسلحہ تھا وہ بند کر دیا، بہت ڈپینڈنسی. آج اگر ہم کمپیئر کریں 60 سال بعد، تو ہم نے جو دفاعی پیداوار میں جو صلاحیت پیدا کی ہے وہ ایک زبردست انقلاب ہے. اگر کوئی صنعتی انقلاب پہلے بھی آیا تھا پاکستان میں جو ہم نے نیشنلائزیشن سے تباہ کر دیا، اور ایک جو انقلاب صنعتی ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، وہ دفاعی شعبوں میں ہے اور وہ انتہائی اہم ہے. اس میں ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جہاں پہ کہ ہماری شناخت، ہماری یکجہتی اور یہ ہے کہ حب الوطنی. اور حب الوطنی صرف عوام کی حب الوطنی وہ تو ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں.